صفحہ نمبر 18 نمبر سوال سے ہے 189 صفحہ نمبر. امرأۃ اہداها زوجها تقم من الذهب. امرأۃ ایک خاتون ہے، اہداها زوجها اس کے شوہر نے اسے ہدیہ دی ہے. تقمن ہونا چاہیے، تقم کسے کہتے ہیں؟ سیٹ کو تقم دیا جی، ذهب کا سونے کا سیٹ دیا. اور اس کی قیمت کتنی تھی جی؟ 10,000 ریال. واستخدمتہ خاتون نے بھی کیا اسے استعمال کیا. وبعد مدت باعتہ ب20,000 ریال، اور کچھ مدت کے بعد یعنی استخدام جب ہو گیا تو کچھ مدت کے بعد اس نے اسے بیچ دیا 20,000 ریال کا. اور کیوں بیچا؟ ترید التجدید، وہ چاہتی ہے کہ نیا سیٹ جو بنوائے گی. وابقت الثمن، اور پیسے اس نے اپنے پاس باقی رکھے. کیوں باقی رکھے جی؟ تنتظر، وہ انتظار کر رہی ہے کہ نزول قیمت الذهب، کہ سونے کی قیمت نیچے ہے. ٹھیک ہے، تشتری بدر انو، تاکہ اس کے بدلے میں سونا خرید. اب کیا ہوا جی؟ اس پیسوں کے اوپر خمس کی تاریخ آ گئی. فحال یجب الخمس فی العشرۃ آلاف ریال، تو کیا اس 10,000 ریال پہ خمس واجب ہوگا؟ التی ہی الفارق بین قیمت شرا و قیمت البیع، جو قیمت شرا اور قیمت بیع میں جو فرق ہے نا 10,000 کا، اس کے اوپر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا. اور یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ سیٹ اس کا کیا آیا؟ معاوضتاً تو نہیں آیا نا، ہدیتاً آیا ہے. تو ہدیتاً والے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جتنا ریٹ بڑھ جائے اس پہ خمس واجب نہیں ہوتا، اور اگر بیچ بھی دے تو پھر بھی کیا نہیں ہوتا. یہ وجہ بنے گی یا یہ بنے گی جو کہ اس نے استعمال کیا ہے؟ ہاں، مونا بھی وجہ بنے گی. ہاں، کیونکہ مال تجارت نہیں ہے. اگر اس کو بیچ کے پیسے رکھ دے اور اس پر سال گزر جائے، یعنی کہ جیسے اس نے ہدیہ دیا ہے استعمال نہ ہاں، استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو بیچ کے رکھ دے، جیسے اس کو ڈیٹ آئے گی ہاں پھر تو خمس واجب ہو جائے گا. ہاں وہی ہدیہ بھی اگر بیچے گا تو پھر تو خمس آئے گا. ہدیہ اگر استعمال نہیں کرتا مونا میں اور اسے ایسے رکھتا ہے تو پھر بھی خمس آ جاتا ہے. ویسے آ جائے گا. اور یہاں پہ ہدیہ کے اوپر خمس کیوں ساکت ہوا ہے؟ استخدام فی المونا کی وجہ سے، کیونکہ مونا میں اس نے استعمال کیا ہے خاتون، اس وجہ سے ہدیہ کے اوپر خمس ساکت ہو گیا. ارتفاع کے اوپر کیوں خمس نہیں ہے؟ کیونکہ وہ چیز کیا بغیر معاوضہ والی ہے. بغیر معاوضہ والی چیز کا جو ریٹ اسے زیادہ ملا اسے رب نہیں کہا جاتا. اسے جی کما لیا اس نے بہت زیادہ، یہ پیسہ حاصل کرنا نہیں کہتے ہیں. تو سیدین کا یہی جواب ہوگا کہ لا یجب علیہ الخمس، یہ جو 10,000 اسے اضافی ملے ہیں اس کے اوپر خمس اس کے اوپر واجب نہیں ہے. فی هذا الاموال وان حال علیہ الحول، اگرچہ اس کے اوپر کئی سال گزر جائیں ہیں. ہاں، استخدم فی المونہ تو 10,000 والے نا، جو اضافی 10,000 ملے ہیں. ہاں، اس کی کیا علت بیان کریں گے کہ لأنه بغیر معاوضہ، بغیر معاوضہ کی وہ چیز حاصل ہوئی ہے. اچھا، امرأۃ عطا زوجها کتنا بنتا ہے جی؟ 20,000 ریال مہرن. ایک خاتون ہے، اس کے شوہر نے اس سے 20,000 ریال کیا مہر دیا. فاخذتها واشترى بها ذهبا لها، خاتون نے کیا کیا؟ وہ مہر لے کر اس سے سونا جو ہے وہ خرید لیا. وباقی عندها سنوات، وہ سونا اس کے پاس کئی سال باقی رہا. ثم قامت وبعت الذهب ب50,000 ریال، پھر اس نے وہ سونا کیا ہے 50 میں بیچ دیا. یعنی 20,000 کا تھا اور 50,000 میں کیا بیچ دیا. تو کیا خمس اس فارق کے اوپر واجب ہے جو اس کے 30,000 بنتا ہے؟ ہاں جی، کیا کہتے ہیں؟ واجب ہونا چاہیے. کیونکہ سونا جو اس نے خاتون نے حاصل کیا تھا نا وہ معاوضے کے طور پہ حاصل کیا، سونا ہدیہ نہیں ملا تھا. پیسہ ملا تھا اس کو ہدیہ، اس سے سونا. لیکن پیچھے ایک مسئلہ ہے کہ یہ مہر ہے، مہر پر واجب نہیں ہوتا. ہم مہر کے اوپر نہیں ہوتا، مہر کے ساتھ جو سونا تھا نا اس سونے کے اوپر خمس واجب نہیں ہے. یعنی یوں مثال بنے گی نا کہ یہاں پہ دیکھیں، ہاں یہاں پہ اس نے کیا کہا کہ اس نے سونا خریدا وباقی عندها سنوات، اور سونا کئی سال باقی رہا. اگر آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خود سونے کے اوپر خمس ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ سونے کے اوپر خمس نہیں ہے، کیونکہ وہ مہر کے پیسے سے خریدا گیا. ٹھیک ہے، لیکن بحث کیا ہو رہی ہے کہ وہ مہر کا تو چلیں 20,000 ہے نا، 30,000 جو اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو خاتون کیا کہتی ہے کہ سونا میں نے بیچنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا، مال تجارت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس بڑھنے جو پیسہ بڑھ گیا اس کے اوپر بھی نہیں ہوگا. لیکن جب بیچ دے زیادہ کے اوپر
تو 20,000 والا تو چلو مہر والا ہو گیا، اس کے اوپر نہیں ہوگا. جو 30,000 بڑا ہے اس کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا اضافی پر؟ تو ہم کیا کہیں گے اضافی کے اوپر ہوگا، بچت شمار ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اس نے سونا لیا تھا نا وہ مہر کے طور پہ نہیں لیا تھا، عوض کے طور پہ لیا تھا. اوپر جو مسئلہ تھا ابھی گزشتہ مسئلہ 18 نمبر گزرا ہے، اس میں وہ جو سونا بیچ رہی تھی تو اس کے اوپر بھی 10,000 اضافی ملا تھا، لیکن اس کے اوپر خمس نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ سونا اسے بغیر عوض کے ملا تھا، اور یہاں پہ سونا کیا بغیر عوض کے نہیں ملا. سونے کے اوپر کیا اس نے پیسہ لگایا، ٹھیک ہے، حق مہر والا پیسہ لگایا. تو یہاں پہ وہ کہہ سکتی ہے کہ میرا، جب تاریخ ہے کہ سال گزرے گا تب ہوگا، فوراً نہیں. ہاں وہ یہ رب جدید شمار ہوتا ہے، یعنی تحقیق تعبیر کیا ہے کہ رب جدید شمار ہوتا ہے. نہیں لائٹ ابھی آن کر دیں، آ گئی ہے بجلی، آ گئی. ہاں پنکھا بھی چلا دیں، ابھی تو آ گئی. ٹھیک، اچھا جی. تو سیدین کا کیا جواب ہے کہ نام یاجب الخمس فی الفارق بین قیمت شراء و قیمت البیع وهو فی مثالنا 30,000 ریال، کہ 20,000 کا تھا اور 30,000 جو فرق لگا تو اس 30,000 کا خمس واجب ہوگا. وجہ لأنها مالکۃ الذهب عن طریق الشراء، کیونکہ یہاں پہ یہ خاتون سونے کی مالک بنی ہے عن طریق الشراء، خریدیا اس نے سونا. فائدہ حال علی الحول، اب یہ جو 30,000 ہیں اس کے اوپر خمس واجب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اذا حال علی الحول، جب اس کے اوپر سال گزر جائے، ولم تصرف فی مونتها، اور اس کو وہ اپنے منہ میں خرچ نہ کرے، تو واجب اخراج الخمس ہے، تو اس کے اوپر خمس نکالنا واجب ہو جائے گا. نام لو کان مہرها نفسه، لیکن اگر اس کا مہر کیا ہوتا، ہاں نفس ذهبا، ٹھیک ہے، خود وہی کیا ہوتا ہے ذهب ہوتا. لو کان مہرها ذهبا نفسه، یوں کہتے ہیں، نفس پہلے لے ہے، یہ عربی بھی ایسے لکھ رہے ہیں اپنی طرف سے. اچھا اگر اس کا مہر کیا ہے، وہی سونا ہوتا خود، کہ جس کی قیمت 20,000 تیار تھی، اور وہ اسی سونے کو بیچتی کتنے میں جی، ب50,000 ریال، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ لم یجب علی الخمس فی ھذا زیادہ، پھر جو 30 زیادہ لیتا ہے اس کے اوپر لیتی اس کے اوپر خمس واجب نہ ہوتا. کیوں؟ لأنها مالکۃ الذهب عن طریق المہر لا الشراء، کیونکہ وہ سونے کی مالک عن طریق شراء نہیں بنی تھی، بلکہ عن طریق المہر بنی تھی. یعنی عن طریق المہر کو کیا کہتے ہیں، بغیر معاوضہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں وہ خرید و فروخت نہیں کہتے، اسے عطیہ سے شمار کیا گیا ہے. مہر کو عطیہ ہے، گفٹ ہے، تو یہ باقاعدہ لین دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں. اچھا، شخص اشترا عمارتا تجاریتا، ایک بندے نے جو ہے وہ تجارت کے لیے بلڈنگ خریدی، اور وہ مال محمد سے خریدی، اور مقصد کیا ہے اس بلڈنگ کو بیچنا ہے، کہتے نہیں، مقصد کیا ہے، لے جو اجرہا، اس کو اجارے پہ دینا ہے اور اجارے سے فائدہ اٹھانا ہے. تو بس جو بلڈنگ ہے یہ مال تجارت نہیں بنی. وصرف علیہا موالا، اور اس بلڈنگ کے اوپر اس نے بہت سارے مال خرچ کیے، کضریبۃ مناوع، جیسے کہ ٹیکس ہو گیا ضریبہ، نحویہ ٹیکس کے علاوہ اور کوئی رسیدیں ادھر ادھر جو پیسے ہیں. نہیں مرمت شرمت کے نہیں، یعنی خود اس بلڈنگ کے لیے اضافی خرچے دینے پڑتے ہیں حکومتوں کو. ٹھیک ہے، ضریبہ اور نحویہ کی مثال دینا، یعنی ٹیکس، ہاں کاغذات وغیرہ بنوانے کے لیے، باقی چیزیں اس کو جو ہے وہ تسجیل اس کی کروانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں، یعنی مما تؤخذ من مثل عادۃ، یعنی اس جیسے جو خرچے لیے جاتے ہیں عام طور پہ. ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی تعمیر وغیرہ نہیں ہو رہی، بلکہ وہ لیں گے ادارے، بہت سارے ادارے ہیں. ٹھیک ہے، انشورنس والے آ کے لے جائیں گے، باقی لے جائیں گے، اس طریقے سے سارے. وہ بالطبع، اور یقینی بات ہے کہ فتسجیلها یؤثر، اب یہ جو اس نے اس عمارت کی تسجیل کروا دی، کاغذات اس کے پورے کروا لیے، تو یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے کس چیز میں، فی ارتفاع قیمت ہے، اس کی قیمت کے زیادہ ہونے میں کیا اثر انداز ہوتی ہے، قانونی ہو گیا نا، تابو صرف ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ جو عراق کی اصلاح چلے گی، تو یہ کاغذات وغیرہ اس کے بن گئے، باقی نظام ہو گیا، ٹیکس اس کے پے ہو گئے، اب اس کا ریٹ بڑھ گیا نا. تو اب اس کا سوال کیا ہے کہ یہ جو اس کا ریٹ بڑا ہے، کیا اس ارتفاع کے اوپر خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ چیز اس نے مال محمد سے خریدی تھی اور بیچنے کے لیے بھی نہیں ہے، تو اس کا جو ریٹ بڑا ہے اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ جو ٹیکس وغیرہ اس نے لگایا ہے وہ خریدنے کے لیے تو نہیں لگایا نا، جو ٹیکس وغیرہ پیسہ پے کیا ہے وہ اس سے بلڈنگ تو نہیں خرید رہا نا، وہ تو بلڈنگ کے لیے اضافی کیا تسجیل وغیرہ کروانے کا خرچہ ہے نا، ہم بیچنے کی نیت نہیں ہے.
چلیں وہ بیچنے کی نیت نہیں ہے تو وہ خود بلڈنگ کے اوپر خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ مال محمد سے ہے نا. ہاں لیکن جو ضریبہ اور ٹیکس وغیرہ دے رہا ہے وہ تو مال محمد سے نہیں دے رہا نا. نہیں اگر مال محمد سے نہیں دے رہا پھر کیا مسئلہ بنے گا؟ ہاں نہیں ضریبے کا اس کی گردن پہ کیوں نہیں آگے؟ کہ آگے بحث ہوگی کہ وہ اخراجات جب آپ اپنی دکان وغیرہ پہ کرتے ہیں اور اس کا بدل آپ کے پاس نہیں ہوتا، جو بدل ذو قیمت والا جو بدل ہوتا ہے وہ مونہ میں شمار ہو جاتا ہے. جیسے دکان کے اندر آپ نے کلر کروایا تو کلر کے اوپر کیا خرچہ آیا، لیکن اس کلر کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا، قیمت نہیں ہے، کچھ ملنا ہی نہیں ہے. تو اس کا کیا ہے کہ وہ ارتفاع قیمت ہو رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں وہ گھر اسے نہیں ملا نا. ہاں اس نے خرچے پر رکھے. جیسے دکان کا رنگ کروا لیں، دکان کا رنگ کروانے سے دکان کا ریٹ بڑھ جائے گا نا، دکان کا ریٹ بڑھا نا. اب یہ کہے گا کہ رنگ کے اوپر میرا جو ہے وہ فرض کریں 1,00,000 روپیہ لگا، یہ کلر کے اوپر 1,00,000 لگا ہے، یہ اس نے سال کی بچت سے دیا ہے نا، تو کیا اس 1,00,000 کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم کہیں گے بھی 1,00,000 آپ نے کہاں پہ خرچ کیا؟ کلر پہ. کلر کا وجود باقی ہے کیا؟ اب آپ اسے بیچ سکتے ہیں دوبارہ، اس کی قیمت ہے کیا؟ کہتے نہیں کوئی قیمت نہیں اس کی. تو یہ والا ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ مونہ تحصیل رب کی وہ قسم ہے کہ جس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا اور یہ پیسے لگ جاتے ہیں. اس میں ٹیکس کے پیسے آ جاتے ہیں، بجلی کے بل آ جاتا ہے، ملازمین کو جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے، کہ جس کا بدل کیا موجود نہیں ہوتا، آپ کو بدل ملتے ہی نہیں ہے اس کا، یا موجود ہوتا ہے تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں بنتی. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ خود بلڈنگ تو مال محمد سے اس کا نہیں ہوگا، اور یہ ٹیکس وغیرہ لگایا اس سے اس نے کوئی چیز خریدی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تو کوئی چیز خریدی ہو بدل موجود ہو پھر تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ والے جو آپ نے چیز خرید لی مثلا اس کی کوئی قیمت ہے. ہاں کاغذات ملا اور کاغذات کی قیمت پہ وہی بلڈنگ کی قیمت اصل میں ہوتی ہے، کاغذات کی کوئی اپنی قیمت نہیں ہے نا، اصل تو بلڈنگ کی قیمت ہی. ہاں وہ اسی بلڈنگ کی بڑھ جاتی ہے. تو سیدین کا کیا جواب ہے کہ لا یجب الخمس فی ارتفاع القیمت الامارہ، خود جو امارہ کی قیمت کا ارتفاع ہو رہا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے، اس کا خمس واجب نہیں ہوگا، کیونکہ لأنہ غیر معدل للتجارہ، کیونکہ وہ تجارت کے لیے ہے ہی نہیں بلڈنگ. اچھا اس پیسے کے کیا بنے گا جو بعد میں اس نے لگایا؟ کما لا یجب الخمس فیما صرفا، اور اسی طریقے سے اس پیسے کے اوپر بھی خمس نہیں ہے جو اس نے خرچ کیا. لیکن کب خمس نہیں ہے؟ کہ اذا کان من معونت تحصیل رب، کہ جب وہ خرچہ کیا ہو تحصیل رب والے معونہ میں سے ہو. اور دوسری شرط کیا ہے کہ ولم یکن لہ بدل، اس کا کوئی بدل بھی موجود نہ ہو. کون سا بدل؟ ذو قیمت، جو قیمت والا ہوتا ہے، تو پھر اس کا خمس بھی کیا واجب نہیں ہوتا. ورنہ تحصیل رب میں کیا آتا ہے؟ اجارے والا گھر آتا ہے نا، تو اجارے والا گھر تو پورا بدل ہے نا، یہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کا تو خمس ہوتا ہے. لیکن اب بھی جو یہاں پہ اس نے ٹیکس وغیرہ والے پیسے لگائے اس کے بدلے میں اس کو کچھ نہیں حاصل ہوا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ جو ٹیکس کا پیسہ خرچ ہو گیا، اس کے خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے اوپر بھی خمس نہیں ہے. المال المخمس اذا حول الى عملۃ اخرى، مال مخمس کو جب وہ کنورٹ کرتا ہے دوسرے عملہ میں، فصار ضعفا، تو وہ دوسری کرنسی میں کیا ہو جاتا ہے؟ ڈبل ہو جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ودار علی الحول، اور اس کے اوپر پورا سال بھی گزر گیا، تو کیا خمس واجب ہوگا؟ تخمیس المحول، جس کرنسی میں نے کنورٹ کی ہے اس میں خمس سال کے بعد واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی وہ ابھی ایرانی کرنسی کے کیس بنے ہوئے تو ایرانی کرنسی لوگ خرید رہے تھے. تو اس کا مقصد وہی ہے کہ اگر تو مقصد اس کا تجارت والا ہے نا، پھر تو وہ مال تجارت ہے نا سیدھا سیدھا، تو اس کے اوپر تو خمس ہوگا. لیکن اگر مال تجارت وہ نہیں بنانا چاہتا، فقط محفوظ کرنا چاہتا ہے، تو پھر تو نہیں ہوگا نا ارتفاع کے اوپر. سیدین یہی جواب دیتے ہیں کہ اذا کان تحویل العملہ بقصد الحفظ، اگر یہ جو عملہ اور کرنسی کو چینج کرنا ہے یہ مقصد کیا ہے؟ حفاظت ہے نا، اور وہ کرنسی بھی کیا ہے؟ اس کی مخمس ہے نا ساری کی ساری، فرض کر، تو پھر تو اس کا ریٹ بڑھتا رہے، کوئی ایشو نہیں ہے. فلا یجب تخمیس زائد فعلاً، تو پھر فعلاً جو ہے وہ جتنا بھی زائد ہو گیا ہے، فعلاً کیا مطلب؟ جب تک بیچے گا نہیں نا، تو جتنا بھی ارتفاع ہو رہا ہے زائد، اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا. الا اذا باع، مگر یہ کہ جب بیچ دے اور اضافی لے لے، اور وحال حول علی الزائد، اور اسی زائد کے اوپر سال بھی گزر جائے، من دون صرفی فی المونۃ، اور اسے مونہ میں بھی صرف نہ کرے، باقی رہ جائے، تو پھر تو کیا خمس واجب ہو جائے گا نا. واما اذا کان بقصد تجارت، لیکن اگر یہ جو عملہ میں چینج کرنا ہے مقصد کیا ہے؟ قصد تجارت ہے. تجارت مقصد کیا مطلب؟ یعنی ریٹ بڑھے گا تو میں پھر بیچوں گا نا، ابھی میں تو مال لے رہا ہوں، اس کا ریٹ بڑھے گا تو میں بیچ دوں گا، حفاظت کر کے تھوڑی اپنے پاس رکھیں.
تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، فیجب الخمس فی صورت المفروضہ فی الزائد، یہ جو مفروض صورت ہے قصد تجارت والی، اس میں جتنا ریٹ بھی بڑھتا جائے گا ہر سال اس کے کیا اوپر کیا ہو جائے گا، خمس واجب ہو جائے گا۔ شخص اشترا الف دولار، ایک بندے نے جو ہے وہ اشترا الف دولار، ہاں $1000 خریدے، کتنا دے کر جی، بملین دینار، 1 ملین دینار دے کر، اور مقصد کیا تھا، بغرض الحفظ، تاکہ وہ اپنی جو مالیت ہے اس کی حفاظت کرے، وہ کیا لا تنخفض مالیت ہوا، تاکہ اس کے جو ملین دینار ہیں اس کی مالیت گر نہ جائے، ڈالر میں رکھا تو وہ مالیت باقی رہتی ہے۔ وبعد سنتن، اور سال کے بعد کیا ہوا، باعہا بملین دینار، سال کے بعد اس نے اسے بیچ دیا 2 ملین دینار کا، تو کیا مقدار زائد کی پر خمس واجب ہوگا؟ بیچ دیا نا، جب بیچ دیا تو پھر تو بحث ہی ختم ہوگی، پھر تو واجب ہو جائے گا، ربع جدید ہو جائے گا نا۔ نام یجب اخراج الخمس فی الفارق بین ثمن شراء و ثمن البیع، یہاں خمس واجب ہوگا جو اس سے فرق لگا نا ریٹ کا، 1 ملین کی لی تھی اور 2 ملین بیچی، اور وہ ہماری مثال میں کتنے بنتے ہیں، ملین دینار بنتے ہیں۔ خمس کب واجب ہے، شرط وہی ہے کہ اذا حال علی الحول بعد البیع من دون ان یصرفہ فی المونۃ، سال بھی گزر جائے اور مونہ میں خرچ بھی نہ ہو۔ شخص اشترا منزلا فی ایران، ایک بندے نے ایران میں گھر خریدا، اور وہ کتنے کا خریدا جی، 100 ملین تومان کا، اور وقانت قیمت المنزل بعملت بلد المشتری 5 لاکھ، ٹھیک ہے، 500,000، تو اور اس کے اپنے شہر میں دیکھیں تو اس کی قیمت کیا ہے، وہ کتنی بنتی ہے، 50 ملین ہے میرے خیال میں، یہ 5 لاکھ ہے، اچھا 5 لاکھ، اچھا وہ 100 ملین اور یہ 5 لاکھ ہے، کافی فرق ہے، ہاں یعنی وہ اس کے دینار وغیرہ اپنے ان کے کویت والے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ادھر جو ہے وہ 100 ملین بن گئے، اور اس کے اپنے علاقے میں دیکھیں روپے وغیرہ فرق کریں دیکھیں تو وہ 5 لاکھ فقط بنتے ہیں، ہاں ریال سعودی ہو گیا، سعودی ریال، ٹھیک ہے، 5 لاکھ ہو گیا۔ وہ سکن المنزلہ، اب وہ اس گھر میں کیا رہا ہے، گھر میں رہنے کا مطلب کیا، مونہ بن گیا نا۔ ثم باع ب3 ملین تومان، پھر اس نے وہ گھر بیچا جی 3 ملین کا، 3 لاکھ، ہاں 3 لاکھ، ہاں 300 ہو گیا، 3 لاکھ، 300 ملین کا، ہاں 300 ملین کا، پہلے 100 ملین کا تھا، ابھی اس نے 300 کیا ملین کا بیچا، 200 ملین کا فائدہ ہوا۔ ولیکن نتیجہ لنزول العملت، لیکن چونکہ کرنسی بہت گر چکی ہے، اگر وہ لو حولہ بالریال، اگر وہ اسی 300 ملین کو اپنے ملک کے ریال میں اگر کنورٹ کرتا ہے، سعودی عرب کے ریال میں، تو وہ کتنا ہو جائے گا جی، 4 لاکھ ریال ہوگا، ہاں یعنی اپنے ریال کے حساب کو دیکھے تو کم ہو گیا، اور فقط تومان کو دیکھے تو کیا ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ فیکون قد خسر، تو اسے تو خسارہ ہو گیا، کتنے، 1 لاکھ ریال کا کیا خسارہ ہو گیا۔ فحال یجب علی الخمس الفارق، تو کیا یہاں پر بھی خمس واجب ہے اس فارق کے درمیان جو قیمت شراء و قیمت بیع میں ہے، جو کہ ہماری مثال میں کتنا بنتا ہے، 200 ملین تومان، ٹھیک ہے، 100 ملین تومان تو چلیں وہ کس میں چلا گیا، مونہ میں چلا گیا نا، رہائش اختیار کر لی تھی، تو 200 کیا بن رہا ہے، فرق بن رہا ہے۔ تو صحیح ثانی کیا جواب دیں گے، بھئی جہاں پہ رہ رہے ہیں اسی علاقے کا حساب کریں نا، جس چیز سے لیا اسی کا حساب کتاب کریں، ٹھیک ہے، یعنی پرافٹ دیکھنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے لگایا اسی کو آپ دیکھتے ہیں، لگایا آپ نے جو ہے وہ تومان ہے اور ادھر سے حساب ڈالروں میں کھل رہے ہیں، ٹھیک ہے، پرافٹ کا یہ تو نہیں ہوگا۔ تو سیدان کیا جواب دیں گے کہ بأنہ اشترى الدار بالتمان، کیونکہ اس نے گھر تومان سے خریدا ہے، تو فالملاحظ ہونا ہوا تومان، تو یہاں پر پرافٹ اور نفع نقصان کو بھی کس سے دیکھا جائے گا، تومان سے دیکھا جائے گا۔ وبما انه ربح 200 ملین تومان، اور چونکہ یہاں پہ اس نے 200 ملین تومان کیا ربح حاصل کیا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے، اس کا خمس نکالنا واجب ہوگا، شرط وہی ہے کہ اذا حال علی الحول من دون صرفها فی المونۃ۔ اچھا، ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ شخص عنده مکتبہ، ایک بندے کے پاس کیا لائبریری ہے، مکتبہ ہے کتابوں کے، یعنی تو اس کی قیمت کیا ہے، زیادہ ہوگی، ارتفاعت قیمت ہوا، لیکن قیمت کیوں زیادہ ہو رہی ہے، بسبب ارتفاع الاسعار بصورت نامہ، کیونکہ عمومی طور پہ سب چیزوں کا ریٹ بڑھ رہا ہے نا، فی جمیل اشیاء، تمام چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں نا، کیا کہتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو جائے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو فعال یجب علیہ تخمیس و ارتفاع القیمہ بعد الالتفات، کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ ابھی جو اس کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے اس کا وہ خمس نکالے،
جبکہ بعد الالتفات وہ متوجہ ہے کہ لان ارتفاع القیمہ لم یخص المکتبہ، کہ قیمت کا زیادہ ہونا فقط اس کی کتابوں کے ساتھ نہیں ہے، ہاں بخصوص حتی یعد ذالک ربا، تاکہ وہ کہے کہ یہ مجھے تو بڑا پروفٹ ہو گیا، میری والی کتابیں کیا مہنگی ہو گئی ہیں، اور دنیا کی چیز مہنگی ہو نہ ہو میری کتابیں کیا مہنگی ہو گئی ہیں، ایسی بات نہیں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، انما هو ارتفاع فی جمیع الاشیاء، تمام چیزوں کا کیا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ تو سیدین کیا سوال اٹھائیں گے کہ یہ بھی مکتبہ کیا ہے آپ کا اپنا ہے یا بیچنے کے لیے؟ ہاں بیچنے کے لیے رکھا ہے تو پھر تو فائدہ ہو گیا نا۔ اذا کان بائعا للکتب، اگر یہ بندہ کیا کتاب میں بیچنے والا ہے، فیجب علیہ تخمیس الارتفاع، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ارتفاع کا خمس نکالے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ بَائِعًا لِلْكُتُبِ، اور اگر وہ بیچنے والا کتابوں کو نہیں ہے تو پھر ارتفاع کے اوپر کیا خمس نہیں ہے، کیونکہ بیچ نہیں رہا نا، ہاں اپنی کتابیں ضرورت کی خاطر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نام اذا باع الکتب بالارتفاع، اگر یہاں پہ وہ بیچ دیتا ہے ارتفاع کے ساتھ تو فیکون الارتفاع، تو یہاں پہ ارتفاع کیا ہو جائے گا، من ارباع سنۃ البیع، اسی سال کے ارباع میں سے ہو جائے گا، فیجب اخراج خمسہ، تو اس کا خمس نکالنا واجب ہو جائے گا، اذا لم یصرفہ فی مونۃ سنۃ البیع، جب وہ اسے سنۃ البیع میں کیا صرف نہیں کرے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔